کرنے لگے. کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں یہ بات بھی ججتی نہیں ہے کہ یہ شاعر ہے. یہ کہہ دیا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے. کیوں پاگل ہو گیا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو نا پورے کے پورے ماحول کے خلاف ہو کر ایک کتاب لے کر, کتاب کے الفاظ لے کر, کتاب کے بیان لے کر سب کے سب کو غلط کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کتاب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا. سارے کیسے غلط ہو گئے, یہ ایک کیسے ٹھیک ہو گیا. اور محمد الرسول اللہ کہتے جاتے ہیں کہ میں ٹھیک اس لیے ہوں کہ مجھے جو اللہ نے کلام دیا ہے یہ مجھے ٹھیک بتلاتا ہے. میں اس لیے ٹھیک ہوں, میں اس لیے صحیح ہوں. سارا جہان ایک طرف ہو جائے, قرآن جس کو صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہوگا. اگر سارا جہان قرآن اس کو غلط کہتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. پھر کہنے لگے اچھا چلو نظر اس طرح آتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ کہنے میں بڑا جھوٹا ہے کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی کتاب ہے. یہ تو نعوذ باللہ کذاب ہے, کذاب ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے. میرے دوستو ذرا دیکھو تو صحیح نا, پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا جھوٹا کہنے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ پاگل کہنے والے پاگل کہہ رہے ہیں, شاعر کہنے والے شاعر کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ام یقولون افترا, یہ لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کرتا ہے یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے. یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے, کسی سے سیکھ کر باتیں بتانے لگ گیا ہے. پورے ہمارے ماحول کے اندر اس نے ہلچل مچا کے رکھ دی ہے. کوئی پہلے ہمارا اتفاق تھا, ہم لات کی بھی عبادت کر رہے تھے, اس عرش والے کی بھی عبادت کر رہے تھے. پہلے اتفاق تھا, ہم منات کو بھی پوج رہے تھے, اس کے نام کی بھی منت چڑھا رہے اور نظر دے رہے تھے. ہم اس عرش والے کی بھی آسمان والے کی بھی عبادت کر رہے تھے, اس کے نام کی بھی منت دے رہے تھے. ہم پہلے نبیوں کی عزیر علیہ السلام کی بھی قبر کی عبادت کر رہے تھے, ان کو ابن اللہ کہہ کر ان کی عبادت کر رہے تھے. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور تیسرا خدا ہے. اس کی اماں کی بھی عبادت کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. ہم تو تین کو عبادت کر رہے تھے, اس کی بھی ان دو کی بھی اتفاق چل رہا تھا.